اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمد و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر رب زدنی علما رب زدنی علما رب زدنی علما اللہم فقیہنا فی الدین اللہم فقیہنا فی الدین اللہم فقیہنا فی الدین۔ تو پچھلی کلاس میں جو ہے ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو بچے تھے ان کے بارے میں دیکھے تھے، اور عبداللہ کے اوپر جو ہے ہماری کلاس جو ہے مکمل ہو گئی تھی۔ تو آج جو ہے یہاں پہ میں تھوڑا عبداللہ کے بارے میں تھوڑا بتاتے چل رہی ہوں، اور پھر آگے انشاءاللہ ہم کنٹینیو کریں گے۔ عبداللہ کے دو لقب تھے، ایک تو طیب ایک لقب تھا، اور طاہر ایک لقب تھا۔ امید کرتی ہوں آپ لوگوں کو میری آواز کلیئر ہوگی، تو پلیز مجھے چیٹ باکس میں بتا دیجئے، ٹھیک ہے۔ قاسم اور عبداللہ دونوں کا جو ہے بچپن میں ہی انتقال ہو گیا تھا۔ بیٹیاں چاروں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے عہد نبوت میں رہی اور اسلام بھی پایا اور ہجرت بھی کی، اور تینوں بیٹیاں کو جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں ہی انتقال ہو گیا۔ زینب، رقیہ اور ام کلثوم رضی اللہ عنہا اور بی بی فاطمہ رضی اللہ عنہا کو جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے انتقال کے 6 مہینے کے بعد انتقال ہوا۔ ہم کو وہ واقعہ معلوم ہے نا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب مرض الموت پر تھے، بستر پہ تھے، تب بی بی فاطمہ رضی اللہ عنہا بہت زیادہ پریشان تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے کان میں کچھ بولے تو وہ رونے لگی، پھر فاطمہ رضی اللہ تعالی کو غم زدہ دیکھے تو پھر کان میں کچھ بولے، پھر وہ ہنسنے لگے۔ اس کے بارے میں بی بی عائشہ رضی اللہ عنہا بہت دنوں سے پوچھتی ہے کہ وہ کیا بات تھی جس کی وجہ سے پہلے تم روئے پھر اس کے بعد ہنسے۔ تو فاطمہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے فرمایا کہ اسی بیماری میں میری موت واقعی ہو جانے والی ہے، تو اس پر میں بہت زیادہ غمزدہ تھی اور رونے لگی۔ پھر اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم بولے کہ تم میری فیملی میں سے سب سے پہلے اہل میں ہوں گی جو مجھ سے ملاقات کرو گی، یعنی کہ سب سے پہلے بی بی فاطمہ سے ملاقات ہوگی۔ تو اس کے اوپر میں بہت خوش ہوئی اور ہنسنے لگی۔ اور ہم دیکھتے ہیں کہ بی بی فاطمہ کا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے 6 مہینوں کے بعد انتقال ہو گیا، جو جنت کی عورتوں کی سردار رہیں گی۔ یہ 4 بیٹیاں تھیں اور 2 بیٹے تھے۔ اس کے علاوہ بی بی ماریا قبطیہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی لونڈی تھے، ان سے آپ کو اولاد ہوئی، وہ تھے ابراہیم، جو نبوت کے بہت سال کی بات ہے، مدینے کی بات ہے، اور ایون ابراہیم کا بھی بچپن میں ہی انتقال ہو گیا۔ اس میں اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی حکمت تھی کہ اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے بیٹے کوئی بھی زندہ باقی نہیں رکھے، البتہ بیٹیاں باقی رہی، کیونکہ یہ آگے بہت بڑے فتنے کا ذریعہ ہو سکتا تھا۔ اللہ کی حکمت اللہ بہتر جانتے، ہم کو نہیں معلوم، لیکن ایک ظاہری اعتبار یہ نظر آ رہا کہ یہ ہے کہ بہت بڑا فتنہ ہو سکتا تھا۔ دیکھیے بی بی فاطمہ جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی تھے، ان سے جو اولاد ہے حسن اور حسین رضی اللہ عنہ کے متعلق ہی کتنے آج فتنے بن گئے ہیں، الگ الگ فتنے پھیل گئے۔ تو سوچئے اگر کوئی میل اولاد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی باقی رہتی تو کتنے بڑے فتنے ہو جاتے، ان کو تو جو ہے نبی بنا کر ہی چھوڑتے۔ چاہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کتنا بھی بولتے کہ میں خاتمی نبی ہوں، تو بھی سارے جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اولاد کو نبی بناتے، نعوذ باللہ۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس فتنے کو ختم کر دیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائے کہ میں خاتم النبی ہوں، اگر میرے بعد نبوت باقی رہتی تو اللہ تعالیٰ جو ابراہیم جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بیٹے ہیں ان کو اللہ تعالیٰ نبوت سے نوازتے، پر کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر نبوت سیل ہو گئی،
ختم ہو گئی تو اللہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے میل اولاد باقی نہیں رکھا، اور اللہ کی حکمت جو ہے اللہ جانتے ہیں، وہ بہترین الحاکم ہے، بہترین حکمتوں کے مالک ہے۔ ہم کو جو ظاہری اعتبار سے سمجھ آ رہا، ہم اس کی ہی بات بتا رہے ہیں۔ یہاں تک آپ سب کو سمجھ آ گیا کہ کب کب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اولاد کی پیدائش ہوتی ہے، ساری ڈیٹیلز میں بتا دی الحمدللہ۔ اس کے علاوہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں اور ایک شخص تھے، وہ کون ہے آپ گیس کر سکتے؟ دیکھیے، اچھا، ایک تو ہے علی رضی اللہ عنہ اور دوسرے ہے زید رضی اللہ عنہ۔ کیوں علی رضی اللہ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ان کے گھر میں رہتے تھے؟ دیکھیے، وجہ یہ تھی، جو ابو طالب تھے ان کی مالی حالت بہت زیادہ غریب تھی، تو لہٰذا عباس رضی اللہ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتے ہیں اور کہتے ہیں ابو طالب کے گھر کی جو کنڈیشن آپ جانتے ہیں، تو میں یہ چاہ رہا تھا کہ ہم ان کے بچوں کی ذمہ داری لیں تاکہ ان کا جو ہے بوجھ تھوڑا کم ہو۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ بہت اچھا ہی پلان ہے۔ ابو طالب جو ہے عقیل رضی اللہ عنہ کو اپنے پاس رکھ لیتے ہیں اور جعفر اور علی رضی اللہ عنہ کو جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بیچتے ہیں۔ تو عباس رضی اللہ عنہ جو ہے جعفر رضی اللہ عنہ کو لیتے ہیں جو تھوڑی بڑی عمر کے ہوتے ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم علی رضی اللہ عنہ کو لیتے ہیں جو چھوٹی عمر کے ہوتے ہیں۔ یہاں پر دیکھیے بی بی خدیجہ جو ہے ان کی پرورش کرتی ہے، پر یہاں پر دیکھیے بی بی خدیجہ نے ان کو کبھی بریسٹ فیڈ نہیں کیے، اور اگر کرتے تو کیا ہو جاتے؟ علی رضی اللہ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بیٹے کی طرح ہو جاتے، اور بی بی فاطمہ کے جو ہے بھائی ہو جاتے۔ دودھ شریک بھائی بھی سگے بھائی کی طرح ہی ہوتے ہیں۔ تو دیکھیے کیسا اللہ تعالیٰ کا پلان تھا، جس کی وجہ سے وہ صرف ان کے پاس جو ہے پرورش پائے، پر ان کے بیٹے کبھی بھی نہیں بنے، اور ان کی جنریشن میں اللہ تعالیٰ نے آگے حسن اور حسین رضی اللہ عنہ کو بھی رکھا تھا۔ یہاں پر علی رضی اللہ عنہ بہت ہی چھوٹی عمر سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں رہتے تھے، اور بی بی خدیجہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور علی رضی اللہ عنہ تینوں جو ہے کعبے کے سامنے جا کر عبادت کرتے تھے۔ جیسا نبوت کا اعلان ہوا تو علی رضی اللہ عنہ کی عمر جو ہے 10 سال کی تھی۔ سب سے پہلے بچوں میں ایمان لانے والے علی رضی اللہ عنہ تھے۔ اس کے بعد انشاءاللہ زید رضی اللہ عنہ کے بارے میں ہم دیکھیں گے۔ زید رضی اللہ عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ بی بی خدیجہ نے ان کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو گفٹ کیا تھا۔ یہ گفٹ آیا کہاں سے تھا؟ یہ بہت ہی اچھے فیملی سے بلونگ کرتے تھے، یہ کوئی غلام فیملی سے بلونگ نہیں کرتے تھے، اور ان کا لقب جو ہے نا وہ حب الرسول ہے، یعنی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے محبوب تھے، بلاوڈ تھے۔ ان کے والد کا نام آتا ہے حریث بن شورحیل تھا، اور ان کی امی کا نام سواد بن سوالبہ تھا۔ جب یہ اپنے امی کے ساتھ اپنے ننیحال آئے ہوئے تھے، وہاں ایک قبیلہ تھا جو لوٹ مار کرنے کے لیے، اٹیک کرنے کے لیے مشہور تھا۔ ان پر حملہ کیے اور سارا مال لوٹ لے گئے، اور جو زید رضی اللہ عنہ کو جو ہے بندی بنا کر اپنے ساتھ لے کر چلے گئے، اور فوراً جا کے اوکاس کے بازار میں بیچ دیے تاکہ جو ہے جلدی جلدی فائدہ کما لے۔ یہاں پر حکیم بن حزام جو خدیجہ رضی اللہ عنہا کے بھائی کے بیٹے تھے، بھتیجے تھے، ان کو جو ہے غلام کی ضرورت تھی، تو انہوں نے ان کو خریدا اور تحفہ دیا خدیجہ رضی اللہ عنہا کو۔ جب حاکم ان کے گھر ملاقات کرنے جاتے ہیں تو ان سے کہتے ہیں
پھوفی آپ کو جو بھی پسند ہے وہ آپ لے سکتی ہے. یعنی کہ ان کے پاس بہت سارے غلام تھے، تو اس میں بیوی خدیجہ کو زید رضی اللہ عنہ، جو ابھی بہت چھوٹی عمر کے تقریباً 8 سال کی عمر بتائی جاتی ہے، وہ ٹائم پر چھوٹے معصوم سے سا جو ہے ان کا چہرہ تھا. تو خدیجہ رضی اللہ عنہا کو ان پر بہت ہی محبت آتی ہے، اور وہ کیا محسوس کرتی ہے کہ یہ بچے کے اندر نا خاص بات ہے، اور آگے جا کر بہت اچھا انسان یہ بنے گا، اور وہ ان کو لے لیتی ہے. اور جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ان کا نکاح ہو جاتا ہے تو وہ زید رضی اللہ عنہ کو ان کو گفٹ کر دیتے ہیں. اور کس وجہ سے گفٹ کرتے ہیں؟ کیونکہ وہ دیکھتی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے نا زید رضی اللہ عنہ سے بہت زیادہ شفقت اور محبت کرتے ہیں ان کے ٹورڈز. تو وہ کیا کہتی ہے کہ پھر وہ کہتی ہے کہ آپ جو ہے زید رضی اللہ عنہ کو اپنے لیے لے لے. تو یہاں پر صرف جو ہے 400 درہمز میں زید رضی اللہ عنہ کو خریدا جاتا ہے، اور وہاں سے حکیم بن حزام سے خدیجہ رضی اللہ عنہا، اور خدیجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس یہ آتے ہیں. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ صرف 10 سال چھوٹے تھے. یعنی کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شادی ہوئی تو ان کی عمر جو ہے 25 سال تھی. تو جو ہے زید رضی اللہ عنہ کی عمر کتنی ہوگی؟ 15 سال تھی. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو اپنے بیٹے کی طرح چاہتے تھے، اور آپ نے ان کو آگے آزاد بھی کیا. کیوں آزاد کیا؟ اس کا ایک واقعہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان سے بہت زیادہ محبت کرتے تھے، بیٹے کی طرح چاہتے تھے، اور جو زید ہے وہ بھی ان سے بہت زیادہ محبت کرتے تھے، اور بی بی خدیجہ کو اپنی ماں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو ہے اپنے ابو مانتے تھے. جب ان کو کڈنیپ کر دیا گیا تھا تو وہ 8 سال کے تھے. تو ان کے والدین جیسے یوسف علیہ السلام کے غم میں یعقوب علیہ السلام رو رو کے اندھے ہو گئے تھے. تو حریث کے بارے میں آتا ہے کہ اپنے بیٹے کی جدائی میں بہت زیادہ غم زدہ ہوتے اور قصیدے پڑھتے. قصیدے کا مطلب ہے جو سیڈ پوئمز جو ہے وہ ہوتی ہے وہ پڑھتے، اور تمام لوگ ان پر جو ہے رحم کھاتے، اور ان کی ماں بھی رو رو کے اپنا برا حال کر لیتے تھے. تو ہر کسی کو معلوم تھا کہ حریث اپنے بیٹے کی تلاش میں ہے، اور ان کی کہانی ان کے قبیلے میں ہر کوئی جانتا تھا. تو ایک مرتبہ ہوتا یہ ہے کہ مکہ کی طرف حج کرنے کے لیے ان کے قبیلے سے ہی ایک کارواں آیا ہوا ہوتا ہے. بتایا جاتا ہے کہ ان کے چچا ہی تھے، اور ان کے قبیلے کے لوگ تھے جو زید رضی اللہ عنہ کو دیکھ کر پہچان لیتے ہیں، کیونکہ ان کے جو فیچرز ہے یا ناک نقش ان کے ابو سے ملتے ہوئے ہے، اور مکہ کے لوگوں کے فیچرز سے نہیں ملتے بلکہ یمنی لوگوں سے ملتے ہوئے ہے. تو وہ جب واپس جاتے ہیں تو حریث سے کہتے ہیں کہ تمہارے بیٹے کو ہم نے وہاں پایا ہے، اور وہ عبد المطلب کے پوتے کے پاس ہے. حریث یہ سن کر بہت خوش ہو جاتے ہیں، اور اپنے بھائی کو لے کر فوراً جو ہے پیسوں کا انتظام کرتے ہیں، اور جلدی جلدی نکل کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتنی تعریفیں کرتے ہیں کہ آپ اتنے بڑے قبیلے سے بلونگ کرتے ہیں، آپ جو ہے بہت بڑے دل والے ہیں، آپ کی لوگ بہت عزت کرتے ہیں. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سوچتے ہیں کیا بات ہے، اتنی تعریفیں کیوں ہو رہی؟ پھر وہ اپنے پوائنٹ پہ آتے ہیں کہ آپ کے پاس جو زید ہے وہ ایکچولی میرا بیٹا ہے، اور ان کو اغوا کیا گیا، بیچا گیا، اور اپنی ساری کہانی بتا دیتے ہیں. اور آپ کو جتنا مال چاہیے مجھ سے لے، میں میرے بیٹے کو آپ سے خریدنے آیا ہوں تاکہ میں اس کو ایک آزاد زندگی دے سکوں. اور جو ہے آپ اس پر راضی ہو جائے تو میرے لیے آپ کا احسان ہوگا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم بولتے کہ آپ جو ہے اپنا مال اپنے پاس رکھیے، مجھے آپ کے مال کی ضرورت نہیں ہے. اگر زید آپ کے بیٹے ہیں اور آپ کے ساتھ جانے کے لیے تیار ہے تو میں بالکل ان کو بھیجنے کے لیے تیار ہوں. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم زید رضی اللہ عنہ کو بلاتے ہیں اور پوچھتے ہیں
کیا آپ پہچانتے ہیں ان کو؟ تو وہ کہتے ہیں ہاں میں پہچانتا ہوں، یہ میرے ابو ہے اور یہ میرے چچا ہے، کیونکہ وہ تقریباً 8 سال کے ہی تھے جب وہ بچھڑ گئے تھے، تو وہ پہچان لیے۔ اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک دھڑکتے ہوئے دل کے ساتھ زید رضی اللہ عنہ کو کہتے ہیں، اے زید، اگر آپ چاہتے ہیں تو اپنے باپ کے ساتھ، چچا کے ساتھ آزاد زندگی گزارنے کے لیے جا سکتے ہیں، میری طرف سے آپ کو اجازت ہے۔ پر اگر میرے ساتھ رہنا پسند کرو تو میں بھی تمہارا ساتھ اپنی زندگی میں پسند کروں گا۔ یہاں دیکھیے، ایک طرف مال، دولت، پیسہ، آزاد زندگی ہے، اور اپنے سگے ماں باپ جو ان کے لیے تڑپ رہے ہیں، یہ آپشن ہے، اور دوسری طرف ایک غلامی کی زندگی ہے، اپنے ماں باپ نہیں ہے اور صرف آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ امیجن کریے، اور آپ لوگوں کو معلوم بھی ہے ویسے کہ زید رضی اللہ عنہ کس کو چوز کرتے ہیں؟ ڈیفینیٹلی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو، اور کہتے ہیں کہ اے اللہ کے رسول، آپ یہ پوچھے ہی کیوں مجھ سے؟ کیا میں آپ کو چھوڑ کر جاؤں گا؟ کیا میں آپ کے اوپر میں کسی اور کو ترجیح دے سکتا ہوں؟ میں اپنے والدین کو بھی آپ کے اوپر ترجیح نہیں دے سکتا۔ اور اپنے والد سے کہتے ہیں کہ مجھے اپنی اولاد سے، یہ جو ہے مجھے اپنی اولاد سے زیادہ محبت کرتے ہیں، تو میں جو ہے کس طریقے سے ان کو چھوڑ کر جا سکتا ہوں؟ سبحان اللہ۔ ان کے باپ کو پہلے ان پر بہت غصہ بھی آتا ہے کہ تم کیسے بیوقوف ہو، پاگل ہو کہ تم اپنی آزاد زندگی چھوڑ کر غلامی کی زندگی پسند کر رہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے زید رضی اللہ عنہ کا ہاتھ پکڑتے ہیں، اور اونچے مقام پر، وہاں جو کچھ ایسی اونچی جگہ ہوتی ہے، چڑھتے ہیں اور اعلان کرتے ہیں کہ آج سے میں زید رضی اللہ عنہ کو آزاد کرتا ہوں، اور صرف آزاد ہی نہیں کرتا بلکہ ان کو اپنا بیٹا بناتا ہوں، کیونکہ وہ زمانے میں منہ بولے بیٹے کا طریقہ تھا، اور وہ ایسا ہوتا تھا کہ اگر کوئی کسی کو بیٹا بنا لے تو وہ سگے بیٹے کی طرح ہو جاتا تھا اور وراثت کے بھی حقدار ہو جاتے تھے۔ تو جیسے ان کے باپ اور چچا یہ دیکھے تو یہ کہتے ہیں، جب اتنی محبت کرنے والے کوئی شفیق باپ آپ کے موجود ہے تو پھر آپ انہی کے ساتھ رہو، اور وہ بھی تسلی سے خوشی خوشی لوٹ جاتے ہیں۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ جو جیسچر شو کرے ہیں، بعد میں بھی کر سکتے تھے، پر ان کے ابو کی موجودگی میں اس لیے کیے تاکہ ایک باپ کی آنکھوں کی جو آنکھیں تھی وہ بھی ٹھنڈی ہو جائے، جو اتنے سالوں سے اپنے بیٹے کی تلاش کر رہی تھی، اور وہ ماں کے دل کو بھی سکون مل جائے کہ ان کا جو بیٹا ہے بہت اچھے گھر میں ہے، جہاں پر وہ خود جو ہے بہت زیادہ خوش ہے۔ تو یہاں پر جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایسا اعلان کرتے ہیں تو وہ بہت زیادہ خوش ہو جاتے ہیں اور اپنے گھر لوٹ جاتے ہیں۔ پھر جو ہے زید رضی اللہ عنہ اس کے بعد سے زید بن محمد کہلائے گئے، اور آپ کو یہ بات جو ہے سن کر تعجب ہوگا، پر جو صحابہ اکرام یہ کہتے ہیں کہ عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ کا قول ہے کہ 5 ہجری تک، یعنی کہ زید رضی اللہ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں کب آئے تھے؟ جب آپ 25 سال کے تھے۔ 5 ہجری کا مطلب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایج کیا تھی ہوگی؟ بہرحال اراؤنڈ جو ہے 56 ایئرز، جو بھی ایج تھی وہ زمانے تک کسی کو زید رضی اللہ عنہ کا نام زید بن حارث ہے نہیں معلوم تھا۔ اور عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ہم تو یہی سمجھتے تھے کہ زید رضی اللہ عنہ کا نام تو زید بن محمد ہی ہے، ان کا نام زید بن حارث ہے، کسی کو بھی معلوم نہیں تھا۔ اب معلوم کس کو ہو سکتا ہے؟ جو بڑی ایج کے صحابہ تھے تو شاید ان کو معلوم تھا، پر یہ جو دوسری جنریشن تھی ان میں کسی کو نہیں معلوم تھا، اور مدینے میں بھی کسی کو نہیں پتا تھا، انصار میں بھی کسی کو نہیں معلوم تھا۔ اس کے بعد جب سورہ احزاب جب نازل ہوئی اور جب اللہ تعالیٰ نے احکام اتارا کہ زید بن محمد جو نام رکھا گیا ہے، یعنی کہ مبنی یا منہ بولے بیٹے کا جو رواج ہے وہ اللہ تعالیٰ ختم کرتے ہیں، اور اب اپنے باپ کے نام سے ہی اولاد کو منسوب کیا جائے گا۔
मुबन्नी का तरीका, मुंह बोले बेटे का तरीका इस्लाम में खत्म हो गया। तब से जैद बिन हारिस नाम लिया जाने लगा और आज हम भी जैद बिन हारिस ही जानते हैं। और जैद रजी अल्लाह अन्हु कौन है? ये जो है फर्स्ट गुलामों में से ईमान लाने वाले हैं और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये जो है बहुत साथ दिए, ताइफ के वक्त भी और हिजरत के बाद भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ रहे, यहाँ तक कि जंगे मौता में शहीद हुए। और जैद रजी अल्लाह अन्हु की खास बात ये बताई जाती है कि जब भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फौजी दस्ता या ट्रूप भेजते और जैद बिन हारिस उसमें मौजूद होते तो उनको ही लीडर बनाते। वो फौजियों के लीडर हमेशा जैद ही होते। बिल्कुल अपने बेटे की तरह इमेजिन करिए कि अगर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अगर कोई बेटा होता तो उनको जो है क्या क्या शर्फ मिलता, तो वो तमाम शर्फ जैद रजी अल्लाह अन्हु को मिले। इसीलिए जो उनके बेटे थे उसामा बिन जैद, उनको एक तो उम्मे ऐमन की वजह से मोहब्बत करते थे और दूसरा जो है जैद रजी अल्लाह अन्हु की वजह से बहुत ज्यादा मोहब्बत करते थे। और क्या बोले बीबी फातिमा के बारे में, सेकंड जो सबसे बिलवेड है वो कौन है? उसामा बिन जैद है बीबी फातिमा के बाद। इसीलिए उसामा बिन जैद को क्या कहा जाता है? महबूब है रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के महबूब बेटे के। तो एक तो जैद रजी अल्लाह अन्हु भी महबूब है और उसामा भी महबूब है, यानी कि डबल उनको लक़ब मिला हुआ था। तो यहाँ पर जब बीबी खदीजा रजी अल्लाह अन्हा यहाँ से फिर वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हमेशा साथ होते हैं, तो अब यहाँ पर आप लोगों को समझ में आ गया होगा सल्लम की सौतेली औलाद, फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खुद की औलाद। फारिया सिस्टर, आपकी आवाज आ आवाज रही है नहीं आ सिस्टर? रही। अभी आ नहीं रही है? नहीं, बीच में। हाँ, अभी आ रही है, अब अभी आ वो रही है, बीच में। नेटवर्क इशू हो गया शायद, जी जी जी। जूम ही बंद हो गई थी मीटिंग। कोई बात जी जी। नहीं। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। बल्कि आपके अहल में ये तमाम लोग कंसिडर होते थे और बाद में अली रजी अल्लाह अन्हु के बारे में आता है कि जैसे वो बड़े हो गए तो अलग से जो कोई जो है आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनका रहने का इंतजाम किया। यहाँ तक कि आपकी शादी बीबी फातिमा से हुई और वो भी बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग वाकया है कि कैसा उनका प्रपोजल या रिश्ता सेट हुआ। इंशाल्लाह हम जब उससे रिलेटेड क्लास में ये देखेंगे, अभी तक यहाँ पर ये काफी है। तो उम्मीद करती हूँ कि ये तमाम किरदार आपको समझ में आए होंगे। ये कहानियों की तरह, स्टोरी की तरह मत लीजिएगा, बल्कि तमाम चीजों को जो है अपने अंदर जज्ब एब्जॉर्ब करके एक एक वाकया हमको याद रखने का है इंशाल्लाह। जैद रजी अल्लाह अन्हु वाहिद सहाबी है जिनका नाम अल्लाह ताला ने कुरान में लिया। तो अल्लाह ताला ने बता दिए कि जैद रजी अल्लाह अन्हु कितने करीब है आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कि उनका नाम कुरान में रख दिया गया ताकि कयामत तक आने वाले तमाम जो लोग हैं कुरान पढ़ने वाले, वो उनका नाम हमेशा पढ़ते रहेंगे। किसी और सहाबी को ये शर्फ नहीं मिला जो जैद रजी अल्लाह अन्हु को मिला।
اب جب یہ تمام چیزیں پڑھتے ہیں تو ہم کو یہ سمجھ میں آتا ہے کہ جو زید رضی اللہ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کتنے قریب تھے، ام ایمن کی یہ پوزیشن تھی، فاطمہ بنت اسد نام کی صحابیہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں اتنا امپورٹنٹ کردار رکھے، کیونکہ ہم واقف نہیں ہے۔ اور افسوس کی بات یہ ہے کہ آج ہم اتنی ڈگریز حاصل کر لیے، اتنے بکس پڑھ لیے، اور جو ہے سیلیبریٹیز کے نام معلوم ہے، ان کے پورے خاندان کی انفارمیشن ہے، پر کتنے افسوس کی بات ہے کہ ہم جو ہے اپنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حالات اور ان کی زندگی کے جو یہ سارے امپورٹنٹ کیریکٹرز جن سے وہ محبت کرتے تھے اور وہ ان سے محبت کرتے تھے اور وہ کیسے زندگی گزارتے تھے اور ان کا جو ہے گھرانہ کیسا تھا، اور ابھی تو جو ہم پڑھ رہے وہ صرف ہیپی ڈیز ہے، خوشحال دن ہے۔ ابھی یہاں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کی آزمائشیں شروع بھی نہیں ہوئی ہے، آگے جو ہے بہت زیادہ خطرناک آزمائشیں ہے، اور یہ سب ہم جانتے نہیں اور جاننے کی جو ہے کوشش بھی نہیں کرتے۔ اللہ تعالیٰ جو ہے ہم کو توفیق عطا فرمائے، آگے ہم ایسی غلطی نہ کریں، اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو پڑھنے والے، جاننے والے، ان کی حالات کو سمجھنے والے، اور جو ہے ان کی آزمائشوں سے اسباق لینے والے، اور صحابیہ اکرام کی زندگی کی خوبصورت پہلو کو پڑھنے والے اور سیکھنے والے، اور بیکار کی جو باتوں سے بچنے والے اللہ تعالی ہم کو بنا دے۔ آمین آمین یا رب العالمین۔ اچھا، آج جو ہے ہم آگے کیسا کعبے کی جو تعمیر ہوئی وہ ہم دیکھیں گے انشاءاللہ۔ ہم دیکھتے ہیں اس سے پہلے، دیکھیے آج جو ہے ہم کعبے کی تعمیر دیکھتے ہیں، اس سے پہلے ہم جو ہے ریکنسٹرکشن سے پہلے جو ہے کنسٹرکشن آف کعبہ دیکھتے ہیں کب ہوا تھا۔ ہم دیکھ چکے ہیں کہ ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے حکم سے کعبے کی تعمیر کرتے ہیں۔ کعبے کی تعمیر کے اعتبار سے کس اعتبار سے کرتے ہیں کہ ہم نے قرآن کے اندر پڑھا ہے کہ اللہ تعالیٰ کا حکم ہوا اور اس کی بنیادوں کو اونچا کرا گیا، کرنے کا حکم ہے، ٹھیک ہے۔ اس کی بنیادوں کو ڈالنے کا حکم نہیں، بلکہ کیا کہا، ابراہیم اور اسماعیل علیہ السلام کو اس کی بنیادوں کو اونچا کرنے کا حکم تھا۔ کیا مطلب بنیادوں کو، اور کیا مطلب ہے اس چیز کا؟ بنیاد جو ہے آلریڈی ڈالی ہوئی تھی، تو بنیاد کون ڈالے تھے پتا نہیں، یہ ہم لوگ شاید کوئی بھی نہیں جانتے ہوں گے، پر بنیاد جو ہے کون ڈالے تھے؟ بنیاد جو ہے جبرائیل علیہ السلام ڈالے تھے۔ یعنی کہ جیسا اول اللہ تعالیٰ کا جو گھر ہے دنیا پر، روئے زمین پر، سب سے پہلا گھر کون سا ہے؟ بیت اللہ ہے۔ تو پھر ابراہیم علیہ السلام کے ٹائم پر یہ نہیں بنا، سب سے پہلا گھر کیا ابراہیم علیہ السلام کے ٹائم پر بنا؟ نہیں، ایسا تو نہیں ہے۔ یعنی کہ سب سے پہلی جو بنیاد، یعنی کہ زمین جب اللہ تعالیٰ نے بنا دی اور انسان کو اللہ تعالیٰ نے زمین پر بھیج دیا، آدم علیہ السلام کو زمین دنیا میں بھیج دیا گیا، تو اللہ تعالیٰ نے یہ بنیاد جو ہے جبرائیل علیہ السلام سے رکھا دی تھی۔ وہی چیز پر پھر ختم ہوئی، پھر بنی، پھر ختم ہوئی، پھر جو بنیاد آلریڈی رکھی ہوئی تھی، جو جبرائیل علیہ السلام نے رکھی تھی، اس کے اوپر اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کو وہی بنیادوں کو رکھنے کا حکم دیا، اور وہ کعبہ آلریڈی موجود تھا۔ اب ہوا یہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب 35 سال کے تھے تو وہ ٹائم پر ایک عورت کھانا پکا رہی تھی، وہاں پر چنگاری اڑی اور کعبے کا جو غلاف تھا وہ جل گیا، اور ایک تو غلاف جلا اور کچھ اثر اس کی دیواروں پر بھی پڑا، پر دیوار جو ہے پوری گر نہیں گئی۔ اس کے بعد یہ ہوا کہ بہت ہی خطرناک طریقے سے سیلاب آیا، جو پہلے کی دیواریں گری ہوئی تھی
اس کی وجہ سے کعبے کی دیوار پھٹ گئی. گرنے کی وجہ سے سارے لوگ پریشان ہو گئے کہ اب اس کو کیا کرنا چاہیے. اب آدھے سے آدھے گری ہوئی ہوتی تو پھر اس کی تعمیر جو ہے کچی بنیادوں پہ کی جائے تو کیا یہ دیوار مضبوط بنے گی؟ نہیں بنے گی. تو اس سے پہلے کیا کرنا پڑے گا؟ اس کو جو ہے ڈھانا پڑے گا، اس کو پورا گرانا پڑے گا اور پھر سے ریکنسٹرکٹ کرنا پڑے گا. اور اس میں لوگ ڈرنے لگے کہ کس طریقے سے گرایا جائے، کیونکہ ان کو وہ زمانہ یاد ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش سے 50 یا 55 دن پہلے جو ان لوگوں کی نظروں میں 35 سال کا وہ واقعہ تھا، تو لوگوں کو وہ ساری چیزیں جو ہے یاد تھی. یعنی کہ کعبے کو ڈھانے کی کوئی اگر نیت کرے گا تو ان کا کیا انجام ہوگا، جو انجام ابرہہ کا اور اس کے لشکر کا ہوا. تو لوگ ڈر رہے تھے کہ کیسا گرانا چاہیے. تو لوگ جو ہے ڈر رہے تھے کیسا گرانا چاہیے، کیسا ریکنسٹرکٹ کرنا چاہیے. اور بہرحال پھر اللہ کی مدد آئی اور ایسی علامتیں بھیجی جس طریقے سے بتایا جاتا کہ زمزم کا جو کنواں تھا اس میں ایک بڑا سا اژدہا ہے، سانپ ہے بول کے جو ہے بات مشہور تھی، پر کسی نے بھی اس سانپ کو یا اژدہے کو دیکھا نہیں تھا. اور ہوا یہ کہ جب کعبے کی دیوار ٹوٹ گئی، وہاں پر جو ہے وہ اژدہا ہے وہاں آ کر بیٹھ گیا، تو تمام لوگ قریب جانے سے جو ہے ڈرنے لگے. تب اللہ تعالیٰ نے وہاں ایک عجیب قسم کا پرندہ بھیجا اور وہ پرندہ آیا اور اژدہا کو اٹھا کر لے گیا. تو اب لوگ سوچنے لگے کہ یہاں پر جو رکاوٹ تھی، مصیبت تھی، اس کو اللہ تعالیٰ نے دور کر دیا. تو اب اس کا مطلب یہ کہ اللہ تعالیٰ ہمارے کو کعبے کی تعمیر کا اشارہ دے رہے. تو اب تعمیر کس طریقے سے کیا جائے؟ سب لوگ ڈیسائیڈ یہ کریں کہ سارے لوگ اپنی حلال کمائی، حلال پیسوں کو اکٹھا کریں گے اور اس سے جو ہے کعبے کی تعمیر کریں گے. اس کے اندر اور ایک واقعہ بھی بتایا جاتا ہے جو اس طریقے سے آتا ہے کہ وہ زمانے میں کعبے کی تعمیر کا مسئلہ چل رہا تھا، تو دوسری طرف جو ہے قیصر روم تھا، یعنی کہ وہاں کا جو بادشاہ تھا اس کو جو ہے یمن میں جو ہے ایک چرچ بنانا تھا. پہلے وہاں جو چرچ تھا اس کو ڈھا کر وہاں پر نیا چرچ بنانے کا تھا. تو روم سے یمن کی طرف بہت زیادہ جہاز میں جو ہے کنسٹرکشن کا مال بھیجتا ہے، یعنی کہ اس کے اندر ماربل ہوتا ہے، بہترین کوالٹی کا لکڑا ہوتا ہے، ووڈ ہوتا ہے، اور جو ہے ساری چیزیں ہوتی ہے. یہاں تک کہ بنانے والے بھی، یعنی کہ جو کاریگر جو رہتے ہیں، کرافٹس مین ہوتے ہیں، وہ بھی اس کشتیوں میں سوار رہتے ہیں اور ان کو جو ہے روانہ کرتا ہے. کس نیت سے؟ چرچ بنانے کی نیت سے. اب کشتیوں میں سارا مال جا رہا ہے، پر اللہ تعالیٰ کو جو منشا کچھ اور ہوتا ہے. یہاں پر اللہ تعالیٰ کچھ اور فیصلہ کرتے ہیں اور تیز آندھی اور طوفان میں وہ جہاز گر جاتا ہے، جس کی وجہ سے وہ جہازوں کا جو ہے رخ جو ہے، جو ڈائریکشن ہے، دوسری طرف مڑ جاتا ہے. یمن کے بدلے وہ جہاز جو ہے جدہ کی طرف آ کے رک جاتے ہیں. اب جو اس میں سامان تھا جو ہے تیز آندھی اور طوفان کی وجہ سے تھوڑا سا کچا، ڈیمیجڈ، خراب ہوا سامان لے کر یمن کی طرف جانا تو مشکل ہے. تو وہاں جو بادشاہ کا حکم ہوتا ہے کہ اگر کوئی لینے والا خریدار چاہتا ہے تو وہ سامان کو جو ہے کم دام میں بیچ دو. اب یہاں جب قریش کو معلوم ہوتا ہے کہ یہاں جدہ میں کم دام میں بہترین قسم کا سامان بک رہا ہے، تو ان کے کچھ لوگ آتے ہیں اور یہ جو ہے سارا بہترین سامان لے کر مکہ کی طرف جاتے ہیں. اور یہ سامان جو چرچ کی طرف جا رہا تھا وہ اللہ کے اذن سے اللہ تعالیٰ نے اس طرف پلٹا دیا، اور بہترین ماربل، ووڈ اور جو کاراگیر بھی ان کو مل جاتے ہیں، اور یہاں پر وہ اپنے حلال پیسوں کو جمع کرتے ہیں
اور جو ہے تعمیر کا کام شروع کرتے ہیں. اس میں بھی حالات ایسے ہوتے ہیں جیسا کہ ہم پڑھے کعبے کو ڈھانے کا وہ جو ڈر رہتا ہے ان کے اندر، تو وہ لوگ ڈرتے ہیں کہ پہل کون کرے گا، سب سے پہلے اپنی ہتھوڑی اٹھا کر کعبے کی دیوار جو ہے ڈھائے گا کون. اب یعنی یہی ڈسکشن چلتے رہتا تو ولید بن مغیرہ، اچھا کون ہے یہ ولید بن مغیرہ؟ یہ شخص جو خالد بن ولید رضی اللہ عنہ جو صحابی تھے، ان کے جو والد ہے ولید بن مغیرہ پر، یہ جو ہے اسلام اپنی زندگی میں نہیں لائے، کفر کے ہی حالت میں مر گئے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سخت مخالفت کرنے والوں میں سے اور بہت بڑے کفار میں، لیڈرز میں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ستانے میں بھی ان کا نام آتا ہے. تو خیر، یہ جو ولید بن مغیرہ ہے وہ کہتے ہیں کہ میں سب سے پہلے پہل کرتا ہوں، اور کعبے کی قریب جا کر کہتا ہے اے کعبے کے رب، یہاں پر ہمارا منشا کعبے کو نقصان پہنچانا نہیں ہے، بلکہ اصلاح کی نیت سے آئے ہیں، تو آپ ہم کو جو ہے ہلاک مت کریے. یہ دعا کے ساتھ اپنی ہتھوڑی ڈالتا ہے اور پھر دیوار کو ڈھاتا ہے. اس میں بھی یہ ہوتا ہے کہ لوگ جو ہے اتنے ڈرے ہوئے رہتے ہیں کہ جب وہ ڈھانا شروع کرتا ہے تو یہ ڈیسائیڈ کرتے ہیں کہ پہلے ولید بن مغیرہ کو ہم دیکھتے ہیں، اگر کل تک وہ زندہ رہا، آج رات یعنی کہ وہ مرا نہیں، اس کے اوپر اللہ کا کوئی عذاب نہیں آیا، تو کل ہم اس کو جو ہے اس کے ساتھ کعبہ ڈھانا شروع کریں گے یا ہم اس کا ساتھ دیں گے. اس کے بعد روایتوں میں آتا ہے کہ یہ لوگ 3 دن انتظار کرے اس کا کچھ نقصان ہوتا کیا دیکھنے کے لیے، اور نیکسٹ دن جب وہ صحیح سلامت ہے تو سارے لوگ آگے آتے ہیں اور ڈھانا شروع کرتے ہیں. ابراہیم علیہ السلام کی جو بنیاد جہاں انہوں نے ڈالی تھی وہاں سے پھر تعمیر شروع کی، اور تعمیر کے لیے ہر قبیلے کے الگ الگ جو ہے مقرر حصہ مقرر تھا، یعنی کہ جتنے قبیلے تھے 5 قبیلے کا گروپ ڈیوائیڈ کر دیے. یہ صرف ایک ایگزامپل کے طور پہ میں آپ لوگوں کو بتا رہی ہوں. جیسے کہ بنو عبد مناف، اب اس میں بہت سارے الگ الگ قبائل اس کے انڈر آئیں گے، تو یہ جو پورا بنو عبد مناف ہے ان کو جو ہے ایک سائیڈ کی دیوار دی جائے گی، اور ان کو سب سے بہترین دیوار ملی یعنی کہ ڈور والی دیوار ملی. دوسری طرف بنو مخزوم کے قبائل کو ان کو جو ہے یمانی کی طرف کی دیوار ملی، اور اسی طریقے سے ایک اور سائیڈ اور پھر ایک اور سائیڈ 4 الگ الگ گروپس کو مل گئی، اور سب جو ہے اپنی اپنی دیوار کو بنانے میں مصروف ہو گئے. اب ہوا یہ کہ جب نیچے کی طرف سے دیوار بنا دی گئی، پر جب بات حجر اسود کی طرف آئی تو حجر اسود کیسا ہے اگر آپ لوگوں کو معلوم ہے، اس کو نوٹ کریے گا کہ ڈور کی جو دیوار ہے آپ لوگ اسکرین پر دیکھ سکتی ہے سسٹرز، اور پھر جو رکن یمانی کی دیوار ہے وہ سینٹر میں ہے. تو عبد مناف اور بنو مخزوم کو ہمیشہ سے جو ہے کراسنگ رہتی ہے، یعنی کہ جو 2 قبیلے ہیں ہمیشہ سے تھوڑی بہت رائیولری میں مبتلا رہتے ہیں، کہ بیچ میں رائیولری بھی تھی، کمپٹیشن تھا. رائیولری مطلب دشمنی نہیں تھی، بلکہ اندر ہی اندر کمپٹیشن کا جو ہے جذبہ تھا. جب ہم پچھلی کلاس میں پڑھے تھے قصی کے بارے میں، اگر آپ لوگوں کو یاد ہوگا تو ایک ان کا بیٹا عبد مناف اور ایک دوسرا عبد الدر تھا، تو ان کے درمیان ہمیشہ کمپٹیشن چلتے رہتا تھا نا. تو یہ جو ہے بنو مخزوم جو ہے اسی فیملی میں سے ہے، تو ان کے درمیان جو ہے کمپٹیشن رہتا. تو اس میں یہ سوچے کہ اگر ہم عبد مناف کو یہ شرف دیں گے حجر اسود کا، تو ہمیشہ ان کے کھاتے میں یہ لکھا یا پڑھا جائے گا کہ ان لوگوں نے حجر اسود رکھا تھا. اور بنو مخزوم بھی یہ چاہ رہے تھے کہ اور اس کے علاوہ باقی کے بھی جو 2 حصے کے قبیلے تھے وہ لوگ یہ بولے کہ آپ آپس میں ہی دونوں ہی لڑ رہے اور ہم بھی تو ہے نا، ہم کو بھی تو اس کا حصہ ملنا چاہیے.
تو ہر کوئی اس کے اوپر لڑنے لگا. تو وہاں پر ابو امیہ جو سب سے بوڑھا شخص تھا اس نے کہا کہ اس میں لڑنے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ اور جو ہے بات اتنے آگے آ گئی تھی کہ سارے قبیلوں نے طے کر لیا اور خون کے جو قطروں میں اپنا ہاتھ ڈپ کر کے یا ڈبو کر یہ بتا دیا کہ ختم، ہم اپنی جانوں کو ختم کر دیں گے، پر جو ہے حجر اسود کسی اور کو رکھنے نہیں دیں گے. ہر کوئی بول رہا کہ ہم رکھیں گے، ہم رکھیں گے، اور جو ہے خون خرابہ کریں گے، پر جو ہے حجر اسود کسی اور کو رکھنے نہیں دیں گے. اب اس کے اندر جو ابو امیہ تھا، جو بوڑھا شخص، اس نے یہ فیصلہ کیا کہ لڑنے کی ضرورت نہیں ہے، خون خرابے کی ضرورت نہیں ہے. اتنا مقدس کام تم لوگ کرے، کعبے کو تعمیر کرے، اور اس میں حجر اسود کو رکھنے پہ تم لوگ جھگڑا کر رہے. تو ہم یہ طے کریں گے کہ یہ کہاں کہ یہ جو کعبے کا جو انٹرنس ہے، دیکھیے وہ ٹائم پر ایک مکمل دروازہ نہیں بنا ہوا تھا، وہاں اس کا جو انٹرنس کے طور پر مانا جاتا تھا. یہاں سے جو بھی شخص آئے گا اس کے حصے میں ہم لوگ فیصلے کا کی جو ہے ابتدا رکھ دیں گے. تو اب یہ لک کی بات ہو گئی، یا وہ زمانے میں ایسا لک کی بات کیا کرتے تھے. بہرحال اگلے دن جو بھی سب سے پہلے دروازے سے انٹر ہوگا اس کے حصے میں فیصلے کا حق رکھیں گے. اور سارے گروپس یہ سوچے کہ اگر ہمارے قبیلے والوں کا بندہ جو ہے انٹر ہوگا تو ڈیفینیٹلی انہیں ہمارے حق میں ہی فیصلہ کرنا پڑے گا. اور سارے لوگ جو ہے اس پر راضی ہو گئے. اور فیصلہ یہ ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے ان کو حکم دیا، اور ایسے حالات پیش ہوئے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم وہ دروازے سے داخل ہوئے. اور پھر جب سب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سارے لوگ دیکھے تو وہ جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر راضی ہو گئے. کیوں؟ کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تمام لوگوں کے درمیان اس کیریکٹر کے انسان کے طور پر مشہور تھے. حالانکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم عبد مناف کے قبیلے کے تھے، تو صرف عبد مناف کے لوگ خوش ہونا چاہیے تھا، پر ایسا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اخلاق اور کردار تھا کہ ہر کوئی آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر راضی ہو گیا. اور بنو مخزوم کا کون سا قبیلہ ہے مثال کے طور پر بتائی تو ابو جہل جو ہے بنو مخزوم سے بلونگ کرتا تھا، پر بنو مخزوم والے بھی جو ہے راضی ہو گئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر. اور پھر اللہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے فیصلہ بھی ویسے ہی کروایا. اور یہ بہترین فیصلہ ہوا کہ ایک چادر لے کے آؤ اور اس پر جو ہے حجر اسود کو رکھو، اور تمام قبیلوں کے سردار ہے وہ اطراف سے پکڑنا ہے، اور ہر کوئی اس کو جو ہے لفٹ کرنا ہے یا اٹھانا ہے پورا حجر اسود، اور جو ہے حجر اسود کے مقام تک پہنچانا ہے. اور پھر اللہ نے یہ شرف آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا کیا کہ اپنے مبارک ہاتھ سے حجر اسود کو رکھا. اور یہ فیصلے پر جو ہے سب خوش ہو گئے، کیونکہ ہر کسی کو موقع ملا نا، ہر کسی کو اس میں اپنا ہر کسی نے جو ہے اپنا حصہ لگایا، کیونکہ چادر جو ہے سب نے پکڑی تھی. اور اللہ تعالیٰ نے جو ہے اتنے بہترین انداز سے آپ کو جو اس کی تجویز سجائے اور بہترین فیصلہ کیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ سے حجر اسود رکھایا، اور اس پر سارے راضی اور خوش بھی ہو گئے. تو یہ بہت ہی عمدہ اور آسان فیصلہ ہوا. تو یہ بہت ہی عمدہ اور آسان فیصلہ ہو گیا. اور یہ حجر اسود زمین سے جو ہے 1.5 میٹر کی بلندی پر ہے، اور دروازہ تقریباً 2 میٹر اونچا ہے. اب یہاں پر کچھ چینجز ہوئے، جو ابراہیم علیہ السلام کا جو کعبہ تھا اور جو ریکنسٹرکشن ہوا اس کے اندر تھوڑا فرق کر دیا گیا. کیا فرق کیا
کہ دروازہ ابراہیم علیہ السلام کے زمانے میں زمین کے لیول پر تھا، تو اب یہ لوگ جو کنسٹرکٹ کرے تو اس کو جو ہے تھوڑا اونچا کر دیے، جیسا کہ ابھی ہم دیکھتے ہیں کہ کعبے کا ڈور کافی اونچا ہے، تاکہ اس کے اندر جو انٹری ہے وہ صرف لمیٹڈ انٹری ہے، یعنی کہ اجازت کے بغیر کوئی شخص کعبے میں انٹر نہیں ہو سکے، اس کے وجہ سے دروازہ اونچا کر دیا۔ پھر ان کے پاس ہی وہ سیڑھی ہوتی ہے، اور پھر وہ جس کو چاہتے تھے عزت دینا، ان کو وہ عزت کے طور پر اس کے اندر داخل کرتے، اور وہی چیز آج تک کنٹینیو ہے۔ ہم جانتے ہیں کہ سال میں صرف 1 یا 2 مرتبہ کعبے کا جو ہے دروازہ کھلتا ہے، اور بہت ہی خاص لوگوں کو داخلے کی اجازت ہوتی ہے۔ دوسرا چینج یہ ہوا کہ کعبہ ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام نے جو کنسٹرکٹ کیا تھا وہ ریکٹینگل شیپ کا تھا۔ اب یہاں کیونکہ حلال پیسہ جو ہے وہ لوگوں نے جمع کیے تھے، اس میں کمی ہو گئی۔ اب حلال پیسوں کا اعلان کرنے والا کون ہے؟ ابو جہل ہے۔ اس نے یہ کہا کہ ہر کوئی صرف اپنا حلال پیسہ اس میں ڈالے، اور صرف حلال پیسوں کا ذکر نہیں کیا بلکہ کیٹیگرائز بھی کیا کہ اس میں رنڈی کی اجرت، سود کی دولت اور کسی کا ناحق لیا ہوا مال استعمال نہیں ہوگا۔ اب خود ان کا ضمیر یہ گواہی دے رہا ہے کہ سارا مال جو ہے غلط طریقے سے اختیار کیا ہوا ہے۔ پھر ڈیفینیٹلی کیا ہوا کہ حلال پیسوں کی کمی ہو گئی، کیونکہ ان کے پاس جو تمام پیسہ تھا وہ کرپٹڈ ہی تھا۔ تو اس میں یہ ہوا کہ کعبے کا جو شیپ تھا وہ اسکوائر بنا دیا گیا، اور البتہ یہ جو سی شیپ کا ہوتا ہے نا، جس کو حتیم کہتے ہیں، اس کو وہ نیت سے بنا دیا گیا کہ آگے جب پیسے جو ہے جمع ہوں گے تو یہ حصہ بھی اندر لے لیں گے۔ پر دیکھیے یہ یہاں بھی اللہ تعالیٰ کی بہترین حکمت تھی کہ جو ہے کعبے کی جو انٹری ہے وہ سارے لوگوں کے لیے ممکن نہیں تھی، تو اللہ تعالیٰ نے جو ہے کعبے کے باہر ہی کعبے کا حصہ رکھ دیا۔ سبحان اللہ، جو حتیم کا حصہ ہے، اب اس کے اندر جو حجاج جاتے ہیں حج کے لیے، عمرہ کے لیے، ان کو یہ موقع ملتا ہے نا کہ حتیم میں وہ نماز پڑھ سکے، تو حتیم میں نماز پڑھے گویا کہ کیا ہے کہ کعبے کے اندر نماز پڑھنے کا ان کو جو ہے اجر ملے گا۔ تو یہ کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کی مصلحت تھی، اور اللہ نے اپنے ہی حکمت کے طور پر یہ کام کروایا، اور اس کے بعد آج تک ہم یہ دیکھتے ہیں کہ یہ حتیم کا حصہ ایسے ہی باہر ہٹا ہوا ہے۔ تیسرا یہ بدلا ہوا کہ چھت نہیں تھی اور چھت بنا دی گئی، اور چوتھا یہ ہوا کہ پانی کا جو آؤٹ لیٹ بنا دیا گیا، جسے ہم میزاب کہتے ہیں، یہ جو پانی کا آؤٹ لیٹ ہے، اگر میری بہنیں جانتی ہوں گی تو آؤٹ لیٹ بنا دیا گیا۔ ان کے پہلے چھت نہیں تھی تو آؤٹ لیٹ بھی نہیں تھا۔ پانچویں یہ کہ جو دیواریں تھی وہ اتنی اونچی نہیں تھی، ابھی جو کعبہ ہے نا وہ اور زیادہ اونچا کر دیا گیا۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں اتنا اونچا نہیں تھا، صرف دیواروں کو ڈبل کر دیا گیا تھا۔ آپ یہاں دیکھیے کس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی موجود ہے، یہ ریکنسٹرکشن آف کعبے میں، اور حجر اسود کو رکھنے کا شرف دیا، اور تمام جو اختلاف اور جنگ کے قریب جو حالات ہو گئے تھے، کیسا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو ہے ذریعہ بنایا گیا، اس کا جو ہے سلیوشن مل گیا۔ ایک طرف سے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو رتبہ دیا گیا، یہ کہیں نہ کہیں بہت بڑی ہنٹ بھی تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے ہی ابراہیم علیہ السلام کا جو دین ہے اس کو پھر سے ریوائیو کرنے والے ہیں۔ سبحان اللہ۔ اس کے آگے انشاءاللہ ہم جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر جو وحی نازل ہوتی ہے اور نبوت کا جو سلسلہ شروع ہوگا، انشاءاللہ ہم اگلی کلاس میں دیکھیں گے سسٹرز۔ آج کی جو کلاس ہم یہیں پر اینڈ کرتے ہیں، دعا کر لیتے ہیں۔ سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون والسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام۔